بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج اڈیالہ جیل میں بہت کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ وہاں پہ آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے متعلق جو خاور مانیکا کا جو کیس تھا، عدت کا نکاح اور ان کی عدت کا جو کیس تھا، عدت کے دوران نکاح والا کیس جو تھا، اس کو سنا گیا۔ اور اس دوران دو قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ جی خاور مانیکا، عمران خان اور بشرا بی بی میں جھگڑا ہوا وہاں پہ، اور جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا سورس ہے جس نے مجھے بتایا، میں خود تو وہاں پہ نہیں تھا۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے وہاں پہ رپورٹر سے آ کے بات کی، اور بات انہوں نے اس موضوع کے اوپر کی کہ کس طریقے سے کہ بنی کالا میں کیسے بشرا بی بی کو شفٹ کیا گیا، جو کل ان کے خلاف فیصلہ آیا، جو جب ان کی کنوکشن ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ رات کو کل ان کو پھر سب جیل ڈکلیئر کیا گیا بنی کالا میں، اور وہاں پہ ان کو بھیج دیا گیا۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا کیا ویو ہے، یہ میں آپ سے اس وقت پہ آپ سے میں جو میری انفارمیشن ہے وہ شیئر کروں گا۔ انفارمیشن کا سورس پہلے میں آپ سے بتا دوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسد ملک صاحب ڈان کے سینئر جرنلسٹ ہیں، ڈان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، اور وہ مطلب ہے کہ میری ان سے ٹیلی فون کے اوپر کوئی 2-2.5 گھنٹے پہلے بات ہوئی۔ وہ اڈیالہ جیل سے اسی وقت نکلے تھے، اور مجھ سے جب میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ کیا کچھ ہوا آج اڈیالہ جیل میں، تو انہوں نے کہا جی کہ آج تو ایک تو بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی خاور مانیکا، عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان کافی ایک جھڑپ کسی ہو گئی وہاں پہ کورٹ ٹرائل، جب کورٹ کے ٹرائل ہو رہا تھا تو اس کورٹ روم کے اندر ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور اس میں خاور مانیکا پہلے آیا اور اس نے آ کے تو بشرا بی بی کو کچھ کہا، مطلب یہی والی بات کہ تم نے کس طرح سے نکاح کر لیا، اور پھر یہ کہ 5 بچوں کی ماں، اس طرح کی جو بات ڈیٹیل جو بھی تھیں وہ مجھے مناسب نہیں لگتا جس قسم کی باتیں ہوئیں۔ اینی ہاؤ اس کے اوپر عمران خان صاحب کی بھی انٹرونشن ہوئی، اور پھر عمران خان صاحب نے بھی انٹروین کیا، اور خاور مانیکا کو انہوں نے کہا کہ عدالت کو بھی کہا، مطلب ہے کہ جج صاحب کو بھی کہا، اور خود ویسے بھی ان کے ساتھ بھی انٹریکشن کرتے ہوئے کہ وہ جھوٹے الزامات ہیں بالکل، اور خاص طور کے اوپر کہ نکاح سے پہلے جس قسم کے ریلیشن شپ کی اس نے بات کی تھی، illicit ریلیشن شپ کی، اس نے کہا کہ ان دونوں نے کہا کہ ہم قرآن کے اوپر حلف لینے کے لیے تیار ہیں، اور کورٹ کے اندر انہوں نے بلکہ جج صاحب کو بھی کہا کہ خاور مانیکا بالکل مطلب ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اور مانیکا نے پھر الٹا جو ہے ان کے اوپر جو بھی الزامات، جس قسم کے الزامات لگانے تھے، تو یہ جو کہا گیا اس کے اوپر جب کہ جی ہم قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہم یہ کہنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بھی ہاتھ رکھے خاور مانیکا بھی یہی والی بات کہ جو الزام ہم پہ لگا رہا ہے کہ، اور تو اس کے اوپر جب یہ عمران خان صاحب کی طرف، عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے بات کہی گئی، تو جج صاحب نے کہا جی کہ اگر آپ نے یہ کر دیا کام کہ جی اگر آپ نے حلف کے اوپر قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے اگر آپ نے بیان دے دیا، تو پھر یہ ہے کہ جی پھر اگر مانیکا سے اگر آپ لیتے ہیں کہ پھر کراس ایگزامینیشن اس طرح کے کیس میں نہیں ہو سکتا۔ پھر اس شخص کو جو کہ اگر فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ مانیکا کو کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو یہ اسٹیٹمنٹ دے دے جو الزام وہ لگایا انہوں نے ان دونوں کے خلاف، تو اگر وہ اس بات کو قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ دے تو پھر آپ اس کو کراس ایگزامن نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں، کراس ایگزامن تو ہم نے کرنا ہے، بیکاز ان کا جو جھوٹ ہے سارا کچھ اس کو ایکسپوز کرنا ہے۔ اس طرح کی بات ہوئی۔ سو اینی ہاؤ یہ پروسیڈنگ تو بہت زیادہ لمبی تھی، اور وہ پروسیڈنگ جو بھی تھی اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی، لیکن جو اسد ملک صاحب نے مجھے بتایا تو اسد ملک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان تینوں کے درمیان جھگڑا اس نوعیت کا تھا جس طرح عام گلی محلوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات خواتین اور مردوں کے درمیان اگر کہیں جھگڑا ہو رہا تو اسی قسم کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو اونچی آواز میں ایک دوسرے کے متعلق باتیں کی جا رہی تھیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا اس طرح کی بات، اس طرح کی یار میرا گھر برباد کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اچھا، دوسری بات جو تھی وہ جو میرا لاسٹ ویلاگ تھا
اس میں نے آپ سے یہ بات کی تھی جو بشرا بی بی کہ ان کو کس طریقے سے ٹرانسفر کیا گیا اور کس کے آرڈر کے اوپر ہوا، اور اس کے بارے میں تو خیر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی کل میں آپ سے کوئی خبر بھی شیئر کروں گا. لیکن ابھی جو اسد ملک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ جب وہ کورٹ رپورٹرز جب اڈیالہ جیل کورٹ روم میں پہنچے تو میں نے کہا جی آپ نے کوئی کویشچن کیا یا جو رپورٹرز تھے انہوں نے کوئی پوچھا عمران خان صاحب سے اور بشرا بی بی صاحبہ سے کہ یہ بنی گالہ کو سب جیل کیسے ڈکلیئر کر دیا گیا، کسی کہنے کے اوپر کیا کوئی آپ نے درخواست دی، کوئی کویشچن ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے کویشچن نہیں کیا، بلکہ وہ دونوں ہمارے پاس آئے تو انہوں نے سب بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے یہ ریکویسٹ نہیں کی، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کو آپ وہاں پہ شفٹ کر دیں بنی گالہ، وہاں پہ سب جیل ڈکلیئر کر کے. اور یہ کہ جی یہ بھی دونوں نے یہ بار بار کہا کہ جی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کچھ ہم نے ایسا لکھ کے نہیں دیا ہوا، اگر لکھ کے دیا ہوا ہے تو وہ واپس کر دیں، وہ آپ یعنی کہ کچھ بھی ہم نے لکھ کے نہیں دیا، ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. یہ ہے کہ جی ہماری یہ تو خود بلکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ تو جو بشرا بی بی ہیں وہ تو سارا سامان لے کے آئی تھیں اور انہوں نے تو اڈیالہ جیل میں ہی آنا تھا، لیکن وہ ان کو وہاں سے لے جایا گیا. اور انیشلی اسد ملک صاحب کے مطابق بشرا بی بی نے کہا کہ انیشلی انہیں کہا گیا کہ انہیں سمری ڈیم جو ریسٹ ہاؤس ہے وہاں پہ لے جایا جائے گا، لیکن بعد میں ان کو بنی گالہ جو ان کا اپنا جو گھر ہے وہاں پہ بھجوا دیا گیا. اب یعنی کہ یہ ڈیٹیلز تھیں جو کہ اسد ملک صاحب نے شیئر کی، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ ایک تو ڈینائی کیا کہ جی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، لیکن اس دوران اسد ملک صاحب کے مطابق بشرا بی بی نے یہ بات ضرور کہی کہ کچھ انڈائریکٹلی ہم سے کانٹیکٹ ان سے مطلب ہے کہ کانٹیکٹ کیا گیا، اور ان سے اب کانٹیکٹ کس نیچر کا تھا، اس کی کیا ڈیٹیلز تھیں، یہ ڈیٹیلز شیئر نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ جی ان سے کانٹیکٹ کیا گیا. لیکن انہوں نے یہ بات وہ بشرا بی بی کے مطابق کہ جی ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہم کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے. سو یہ فی الحال ان کا ایک اپنا ان کا ویو پوائنٹ ہے. اور پھر اس کے اوپر ظاہر ہے ایک کنٹروورسی ہوئی کل جب سے یہ چیز سامنے آئی، اور اس کے بعد کرٹیسزم کافی ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر، اور یہ کہ جی یہ کس قسم کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں، جو آپ کی باقی خواتین ہیں پی ٹی آئی کی جو مئی 9 کے حملوں میں جو شامل تھیں، وہ تو لاہور کی جیلوں میں وہاں پہ وہ قید ہیں پچھلے کئی مہینوں سے. لیکن بشرا بی بی کے حوالے سے کہ جی ان کے لیے اس قسم کا ارینجمنٹ کر دیا گیا کہ بنی گالہ ان کا جو گھر ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا. اور یہ بات ویسے اسد ملک صاحب کے مطابق عمران خان صاحب نے جب رپورٹر سے بات کی جیل کے اندر تو انہوں نے بھی یہی والی بات اس قسم کی بات کی کہ میں یہ کیسے قبول کر سکتا ہوں، ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ جی ہماری تو ظاہر خواتین جو باقی جو ہیں ورکرز ہیں وہ وہاں پہ ہیں جیلوں میں، اور ہم کیسے اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ یا اس قسم کی کوئی ارینجمنٹ قبول کر سکتے ہیں کہ میری جو بشرا بی بی ہیں ان کو وہاں پہ بنی گالہ جو ہے وہ وہاں پہ سب جیل ڈکلیئر کر کے وہاں پہ رکھ دیا جائے. تو اب اینی ہاؤ یہ اسد ملک صاحب نے یہ انفارمیشن مجھ سے شیئر کی، اور اب دیکھنا لیکن یہ ہے کہ کیا بشرا بی بی بنی گالہ میں ہی رہتی ہیں یا وہ اڈیالہ جیل انسسٹ کرتی ہیں اور اڈیالہ جیل میں ہی رہتی ہیں. اب دیکھنے کی بات ہے کہ وہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا کچھ اور بھی کوئی عوامل ہیں، کچھ واقعی کچھ ہو بھی رہا ہے اس قسم کی بات. اور پھر میں نے کل بھی جو آپ سے بات کی تھی انہی اسد ملک صاحب کی جو ڈان کے کورسپونڈنٹ ہے کہ کوئی 4-5 ہفتے پہلے یا کچھ 6 ہفتے پہلے انہوں نے ایک سٹوری اپنے وی لاگ میں ایک خبر شیئر کی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا جو کہ میں نے اب جو لاسٹ میرا وی لاگ تھا اس میں بھی یہ انفارمیشن میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ جو ہے کہ جی جب توشہانہ کیس میں جب ان کا
بشرا بی بی کو بلایا گیا نیب میں، اور جب لاسٹ وہ نیب کا ان کا وزٹ تھا تو وہاں پہ جب ان کو انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا تو وہاں سے اسد ملک صاحب کے مطابق کسی ایک اور گاڑی میں ان کو کہیں لے جایا گیا، اور کوئی آدھے ایک گھنٹے کی ان کی میٹنگ ہوئی، اور پھر فوری طور کے اوپر ان کو واپس لایا گیا، اور پھر وہ اپنی گاڑی میں وہاں سے واپس چلی گئیں. اور یہ چیز وہ تھی جس کی اطلاع کسی کو بھی نہیں تھی، لیکن اینی ہاؤ اسد ملک صاحب نے اپنے وی لاگ میں یہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی تھی. سو یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں. باقی کل میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جو میں نے اس کے اوپر کام کیا، یہی والی بات کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا، وہ انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی کل کے وی لاگ میں آپ سے کچھ شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.